السلام علیکم، سنیما ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ریسلنگ اسپورٹس دیکھنے کے شوقین ہیں تو یقیناً WWE یا ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ کے نام سے بھی ضرور واقف ہوں گے۔ یہ ایک امریکن بیسڈ کمپنی ہے اور اس کے چاہنے والے یورپ، ایشیا اور پوری دنیا میں موجود ہیں۔ WWE کو نہ صرف ریسلنگ اسپورٹس سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک بہت اچھا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک کنٹروورسی رو جڑی رہتی ہے کہ یہ کھیل جس طرح کا سنسنی خیز اور حقیقت پر مبنی دکھایا جاتا ہے، کیا یہ حقیقت میں بھی بالکل ایسا ہی ہے یا پھر اسے ایک باقاعدہ اسکرپٹ کے تحت تیار کیا جاتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم تمام نقطے اور مشاہدات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس کے بعد اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ WWE نامی ریسلنگ حقیقت میں ہے کہ صرف اسکرپٹڈ اور فیک ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی WWE کے شوقین میں سے ایک ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گیم مکمل طور پر اسکرپٹڈ اور فیک ہے، کیونکہ اس میچ سے پہلے کے ہر مووز، فنیشنگ مووز اور نتائج سب کچھ پہلے سے طے کر دیا جاتا ہے اور ریسلرز کو ان اسکرپٹ کے مطابق ہی کام کرنا پڑتا ہے، اور اس حقیقت کو WWE کے 80% شوقین نہیں جانتے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کمپنی کے نام پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گیم صرف لوگوں میں انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں ریسلرز کے آپس کے تمام جھگڑے، تمام ڈائلاگ صرف لوگوں میں سنسنی بڑھانے کے لیے باقاعدہ اسکرپٹڈ طور پر بنائے جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو زیادہ تر سنسنی خیز اور نئی خبریں پسند ہوتی ہیں اور لوگ ہمیشہ سے ہی نئی چیزیں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہارر ہالی ووڈ موویز کی طرح پہلے شو میں ہونے والے تمام معاملات طے کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم WWE میں استعمال ہونے والے رنگ کا جائزہ لیں تو بظاہر بہت سخت محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اسے بریڈنگ کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے فلیکسیبل ہونے کی وجہ سے کسی بھی ریسلرز کے گرنے پر اسے چوٹ نہیں لگتی اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے، بلکہ کسی کو 100 فیٹ کی اونچائی سے بھی اس رنگ میں پھینکا جائے تو اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس ریسلنگ میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں، یہ سب کچھ ایک مخصوص مٹیریل سے تیار کیا جاتا ہے جو دکھنے میں بظاہر سخت نظر آتے ہیں لیکن اس کے لگنے پر بالکل کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی یا انجری کی وجہ نہیں بنتا، اور ان چیزوں کو ریسلنگ میں صرف کمر پر مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے دیکھنے پر یہ سب حقیقت محسوس ہوتا ہے، لیکن کئی بار غلط مووز پر جانے پر ریسلرز کو کافی بار انجری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ WWE ایک بڑا گیم شو ہے، تو اس کے ختم ہونے کے بعد اس کے بنانے والے ڈائریکٹر، پروڈیوسرز اور باقی لوگ اگلے گیم کی پلاننگ کرتے ہیں۔ میچ کا دورانیہ عام طور پر ریفری سیٹ کرتا ہے اور 10 یا 15 منٹ کے بعد آپس میں کھیلا جاتا ہے۔ دوسرے کسی ریسلنگ میں دو مخالف آمنے سامنے ہوں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن WWE گیم شو میں ریسلرز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ دوسری ریسلنگز میں ریسلرز کو ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن WWE کے ریسلرز سال میں صرف 200 بار فائٹ کرتے ہیں اور 2 دن میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اسے سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔